یعنی یہ دیکھیں آپ، اب آئیے ذرا ایک دو مسائل کے تعلق سے کہتے ہیں وضو کرنے والی کو، یہ عورتوں کے لیے لکھ رہے ہیں نا، وضو کرنے والی، میری ماں بہنوں یہ جو میں مسئلے بیان کر رہا ہوں تم خاص طور سے یہ نہ سمجھنا یہ کوئی جب تک میں ہاں یا نہیں نہ کروں جب تک نہیں سمجھنا تم جو میں مسئلے بیان کروں تم سمجھو شریعت کا مسئلہ، یہ شریعت کا مسئلہ نہیں بیان کر رہا ہوں میں، یہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے بہشتی زیور میں جو لکھا ہے میں اس کا آپریشن کر رہا ہوں اور یہ بتلا رہا ہوں کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، قرآن و سنت میں نہیں ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں اپنی کتاب بہشتی زیور کے اندر کہ وضو کرنے والی کو چاہیے کہ وضو کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ کرے، یہ اللہ کے نبی نے کہیں بتلایا؟ بولو، قرآن میں کہیں ہے کہ وضو کرتے وقت قبلے کی طرف رخ کرو، پھر حکیم الامت صاحب آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ یہ کہاں سے آپ نے امت کے اوپر یہ بوجھ ڈال دیا اور میری ماں بہنوں کے اوپر یہ اور ہمارے اوپر بھی کہ قبلے کی طرف رخ؟ نماز پڑھنے کے لیے قبلہ ضروری ہے، نماز پڑھنے کے لیے کہ وضو کرنے کے لیے بھی قبلہ ضروری ہے۔ سنو، کہتے ہیں کہ وضو میں انگلیوں کی پشت کی طرف سے گردن کا مسح کرے، یہ انگلیوں کی پیٹھ ہے پشت، اس کی طرف سے مسح کرے گردن پہ، یہ کہاں؟ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا؟ کہیں نہیں ہے، جاؤ میں چیلنج کرتا ہوں، کہیں یہ روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نہیں، بلکہ گردن پہ مسح ثابت ہی نہیں ہے صحیح حدیثوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے مردوں کے لیے ہو یا عورتوں کے لیے ہو، جو اعلیٰ حضرت نے حکیم الامت نے عورتوں کے لیے لکھا ہے۔ اور آگے بڑھو، کہتے ہیں وضو میں بعض باتیں ایسی ہیں کہ ان کے چھوٹ جانے سے وضو ہو جاتا ہے، ایسی چیزوں کو سنت کہتے ہیں۔ سنو، یہ فقہ ہے، فقہ، یہ بہشتی زیور ہے۔ یہ کون سا زیور ہے؟ وضو میں بعض باتیں ایسی ہیں جن کے چھوٹ جانے سے وضو ہو جاتا ہے، اس کو سنت کہتے ہیں۔ ان کا کام ہی ہے سنتوں سے چھڑوانا اور اقوال اور آراء اور قیاس کے اوپر امت کو لے جانا۔ سنو، اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ نہ کرنے سے کچھ گناہ نہیں ہوتا اور نہ شریعت میں ان کے کرنے کی تاکید آئی ہوئی ہے، ایسی باتوں کو مستحب کہتے ہیں۔ چنانچہ طریقہ بتلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں پہلے گٹوں تک دونوں ہاتھ دھونا، بسم اللہ کرنا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، مسواک کرنا، سارے سر کا مسح کرنا، کانوں کا مسح کرنا، ہاتھ اور پیروں کی انگلیوں کا خلال کرنا، یہ سب باتیں سنت ہیں، یعنی اگر یہ چھوٹ جائیں تو وضو، بولو، ہاں ہو جاتا ہے، کلی الی نہ بھی کرو جب بھی وضو۔ سنو، اور اس کے سوا اور وضو میں فرض 4 چیزوں کے سوا جو اور باتیں ہیں وہ سب مستحب ہیں۔ وہ سب کیا ہیں؟ یعنی اس میں گردن کا مسح بھی چلا گیا مستحب میں، تو خام خواہ کائے کو اس کو مستحب چیز کو جھگڑا بنایا ہوا لوگوں نے۔ آج گردن کی مسح نہ کرو تو لڑ پڑتے ہیں کہ نہیں لڑ پڑتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں۔ میں نے کہا مستحب ہے، خود حضرت فرما رہے ہیں تو کیوں چھوڑ، اگر چھوڑ دیا تو کیوں لڑ رہے ہو بھائی کہ وضو نہیں ہوتا؟ یہاں تو حضرت اجازت دے رہے ہیں کہ سنت بھی چھوٹ جائے تو وضو کیا ہو جاتا ہے؟ سنو، کیا ہو جاتا ہے؟ مکمل ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ 4 عضو جن کا دھونا فرض ہے دھل جائیں گے تو وضو ہو جائے گا، وضو کا قصد ارادہ ہو یا نہ ہو، خلاص نیت کرو وضو کی چاہے نہ کرو وضو ہو جائے گا۔ جیسے کوئی نہاتے وقت سارے بدن پر پانی بہا لے وے اور وضو نہ کرے، یا حوض میں گر پڑے، یا پانی برستے میں باہر کھڑی ہو جاوے اور وضو کے یہ اعضاء دھل جاویں تو ان کا وضو ہو جائے گا۔ یعنی بارش ہو رہی ہے اور نکل گئی یار باہر ٹھنڈی حاصل کرنے کے لیے، چاہے اس نے ارادہ کیا نہ کیا وہ نماز اسی سے پڑھ سکتی ہے، اس کا وضو، یا جا کے حوض میں گر گئی اس کا وضو ہو گیا۔ کہتے ہیں سنو، اگر کوئی الٹا وضو کر لے، اگر کوئی الٹا وضو کر لے، دیکھو وضو کر لے یعنی پہلے پاؤں دھو ڈالے، پھر مسح کر لے، پھر دونوں ہاتھ دھوے، پھر منہ دھو ڈالے، یا اور کسی طرح الٹ پلٹ کر وضو کر لے تو بھی وضو ہو جاتا ہے، تو بھی وضو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اے دنیا کے لوگوں، اگر تمہارے اندر عدل و انصاف ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح وضو کیا ہے کہ پہلے بسم اللہ، پہلے دل کا ارادہ، پھر بسم اللہ، پھر گٹے، پھر وہ ترتیب جو اللہ کے نبی نے بتلائی ہے اس ترتیب سے وضو کرو، یہ سنت ہے، اسی ترتیب سے وضو کرنا چاہیے اور اسی طرح وضو کرنا چاہیے، یہی حق ہے، یہی نبی کی سنت ہے۔ تو ہم سے کہا جاتا ہے یہ غیر مقلد ہیں، یہ بد مذہب ہیں، یہ اسلام کو نہیں سمجھتے، یہ غیر فقیہ ہیں، ان کو فقہ سے دشمنی ہے۔ اور میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ
نبی نے سیدھا دین بتلایا ہے، تمہیں الٹ پلٹ کرنے کی اجازت کس نے دی؟ فتنے تم پھیلاؤ، چور دروازے تم کھولو، فساد تم پیدا کرو، اور کہتے ہو کہ تقلید نہ کرنے سے فساد پیدا ہوتا ہے۔ یہ بولو، اتباع کرنے سے فساد پیدا ہوتا ہے یا تقلید کرنے سے فساد پیدا ہوتا ہے؟ بولو، تقلید کرنے سے فساد پیدا ہوتا ہے۔ بگاڑا دین کو کس نے؟ نبی نے سیدھا بیان دیا، وضو اس طرح سے کرو، وضو اس طرح سے کرو۔ میرے صحابہ اسی طرح وضو کرتے رہے، لیکن آج کل کے یہ فقیہ پیدا ہوئے، اپنے آپ کو محدث، اپنے آپ کو جو ہے سب سے بڑا امام اور حکیم الامت کہنے والے، انہوں نے الٹ پلٹ دیا۔ پیر دھل لو پھر کلی کرو نہ کرو، پیر دھل لو مسح کر لو، پھر بایاں ہاتھ دھل لو، پھر دایاں ہاتھ دھل لو، اور پھر چہرہ دھل لو، وضو ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے بتلایا ہے؟ بولو، ہم تمہیں صحیح دین بتلائیں تو یہ مولوی چاروں طرف پھڑپھڑاتا ہے، بکتا ہے کہ جناب علی یہ دین میں فساد پیدا کر رہے ہیں، یہ غیر مقلد لوگ ہیں، یہ اماموں کو نہیں مانتے، فلانے کو نہیں۔ ارے بھائی، اگر یہ دین منوانا ہے تو ہم ایسے دین کو نہیں مانتے۔ اپنے نبی کا سیدھا عمل چھوڑ کر تمہارے مولویوں کے یہ بگاڑے ہوئے دین پہ ہم عمل کیوں کریں بھائی؟ کوئی زبردستی ہے؟ بولو، ہے کوئی زبردستی؟ کوئی زبردستی نہیں۔ اس لیے اللہ سے توبہ کرو، دین کو تم نے بگاڑا ہے۔ ہم نے دین کو بگاڑنے سے لوگوں کو، ہم نے کہا جس طرح نبی نے کیا ہے اس طرح کرو، نبی سے خلاف بغاوت، بولو صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ یہ دین ہے؟ یہ بہشتی زیور ہے؟ نہ، یہ بہشتی زیور نہیں ہے، یہ فسادی زیور ہے۔ یہ کون سا زیور ہے؟ یہ ڈپلیکیٹ ہے، اصلی نہیں، یہ نقلی ہے۔ کہتے ہیں اسی طرح اگر بایاں ہاتھ بایاں پاؤں پہلے دھوئے تب بھی وضو ہو گیا، لیکن مستحب کے خلاف ہے، سنت کے خلاف نہیں۔ کس کے خلاف ہے؟ مستحب کے خلاف۔ سنو، یہ بھی سنو، ہر عضو کے یعنی ہر جسم کے حصے کو دھوتے وقت بسم اللہ اور کلمہ پڑھا کرے۔ ہاں، ہم نے کہا یہ کوئی الہام ہوا ہے، کشف ہوا ہے، اسی لیے یہ چور دروازے کھولے گئے ہیں کہ جب چاہو، جب دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ اپنی مرضی سے دین مت بناؤ۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں حکم دیا کہ اے لوگو ہاتھ دھلتے وقت بسم اللہ اور کلمہ پڑھو، منہ دھلتے وقت بسم اللہ اور کلمہ پڑھو، کلی کرتے وقت بسم اللہ اور کلمہ پڑھو، ناک میں پانی ڈالتے وقت بسم اللہ اور کلمہ پڑھو۔ ہے ایسا حکم؟ یہ تم نے بنایا ہے۔ بولو صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ سراسر صحیح غلط ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں جب وضو کر چکے تو سورہ انا انزلنا پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے؟ جب وضو کر چکو تو کیا کرو؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو یہ دعا پڑھے قیامت کے دن اللہ جنت کے 8 دروازوں کو کھول دے گا اور کہے گا جس دروازے سے داخل ہونا چاہو چلے جاؤ۔ اور اعلیٰ حضرت حکیم الامت کیا فرما رہے ہیں؟ حکیم الامت کیا فرما رہے ہیں؟ اب بتاؤ کس حکیم کی بات مانو گے؟ اس حکیم کو جو واقعی اصلی حکیم الامت تھا، جسے اللہ نے حکیم بنا کر کے بھیجا تھا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا یہ ہندوستانی حکیم؟ بولو، یہ انڈین حکیم جو کہہ رہا ہے سورہ انا انزلنا پڑھو، کس دلیل سے تم کہہ رہے ہو سورہ انزلنا پڑھو؟ کیوں امت کو وہ تعلیم دیتے ہو جو امت کے نبی نے امت کو، اپنی امت کو حکم یا تعلیم نہیں دی؟ کہتے ہیں جب ایک دفعہ وضو کر لیا اور ابھی وہ ٹوٹا نہیں تو جب تک اس وضو سے کوئی عبادت نہ کر لے اس وقت تک دوسرا وضو کرنا مکروہ اور منع ہے۔ اعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں گے؟ میں کہتا ہوں امام صاحب بھی بری۔ خیر، اب میں ذرا تبصرہ نہیں کروں گا، تبصرہ کروں گا بڑی مشکل ہو جائے گی۔ سنو، وضو کو توڑنے والی چیزوں کا بیان۔ کہتے ہیں کسی کی آنکھ کے اندر کوئی دانہ وغیرہ تھا، وہ ٹوٹ گیا یا خود اس نے توڑ دیا، تو اگر آنکھ کے باہر پانی نکل پڑا تو وضو گیا، وضو گیا، ٹوٹ گیا وضو۔ اب رو بھی مت وضو بنا کر۔ اللہ کے نبی صحابہ نماز میں روتے تھے کہ عزیز المرجل، حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی نماز میں ایسے روتے تھے اور اس طرح آواز آتی تھی جیسے کھولتی ہوئی ہانڈی کے اندر آواز آتی، آنسو سے تر بتر ہو جاتے تھے۔ یہ کہتے ہیں دانہ ہو ٹوٹ گیا یا توڑ دے تو آنکھوں میں دانے کوئی توڑے گا نماز میں یا وضو میں؟ سنو، خیر، یہ اس دور کے فقیہ ہیں جو چاہے آپ کا حسن کریم۔ کہتے ہیں کسی نے جونک لگوائی۔ جونک جانتے ہو؟ جونک جانتے ہو؟ یوپی والے جانتے ہوں گے۔ ہمارے ہاں کھیتیوں میں جونک لگتی ہے، جب جڑہن وڑھن بویا جاتا ہے، بٹھایا جاتا ہے، روپائی ہوتی ہے دھانوں کی، تو ان مٹیوں میں اتنے بڑے بڑے جونک ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے، اور بھینسوں کو بھی لگتے ہیں۔ پنجاب والے بھی جانتے ہوں گے، بھینسیں چرانے والے، ہم نے چرائی ہے بھینس وغیرہ بھائی،
بھینسوں کو چراتے ہیں، وہ بھینسیں کیچڑوں میں پلٹی مارتی ہیں، بیٹھی رہتی ہیں، ان کو موٹے موٹے جونک لگ جاتے ہیں کہ نہیں؟ وہ بڑے خطرناک، دیکھ کے تو گرم جسم میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے. کہتے ہیں کسی نے جان بوجھ کے جونک لگوائی، اتنا خون بھر گیا کہ اگر بیچ سے کاٹ دو تو خون بہ پڑے تو وضو جاتا رہا، اور اگر اتنا نہیں پیا ہے بلکہ کم پیا ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا. لو یہ کون سا مسئلہ ہے اور کون سی شریعت ہے؟ کہتے ہیں کسی کے کان میں درد ہوتا ہے اور پانی نکلا کرتا ہے تو یہ پانی جو کان سے بہتا ہے یہ نجس اور ناپاک ہے. کان سے جو پانی نکلتا ہے یہ کیا ہے؟ نجس اور ناپاک ہے. اگر کچھ پھوڑا یا پھنسی نہ معلوم ہوتی ہو بس اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے گا. جب کان کے سوراخ سے نکل کر اس جگہ تک آ جاوے جس کا دھونا غسل کرتے وقت فرض ہے تو اس وقت وضو، کان سے اگر پانی نکلے تو وضو کیا ہو جاتا ہے؟ بولو، ٹوٹ جاتا ہے. کہتے ہیں اب یہ عورتوں کا مسئلہ، کہتے ہیں اگر چھاتی سے پانی نکلتا ہے اور درد بھی ہوتا ہے تو وہ بھی نجس ہے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب اگر کوئی دودھ والی بیچاری عورت ہو اپنے بچے کو دودھ پلا لے تو وضو گیا اس کا، سمجھو یہی مسئلہ ہوا نا. یعنی وضو بنانے کے بعد بچے کو دودھ نہیں پلانا چاہیے. بہرحال اس مسئلے میں بہت مسائل ہیں. میں ان مسئلوں سے آگے بڑھتا ہوں اور آگے آپ کو لے کے چلتا ہوں. غسل کا بیان کہتے ہیں اعوذ باللہ. بہرحال معذرت کے ساتھ بھائیوں دوستوں، میں نے کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی تعلیم بتلا دی اور آخر میں بھی اصلی بہشتی زیور کا میں تذکرہ کر کے اپنی بات ختم کروں گا. یہ بیچ میں یہ بھر رہا ہوں میں وہ مسائل جس کا اسلام سے کوئی رشتہ اور تعلق نہیں ہے. اس لیے رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی پہ معاف. آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے. آج یہ میرا مذہب نہیں، یہ میرا دین نہیں، یہ میں لکھی ہوئی باتیں بیان کر رہا ہوں اور اپنی طرف سے اضافہ یا کمی نہیں ہے. معاف کرنا میری ماں و بہنوں اگر تمہاری طبع خاطر کو تکلیف ہوگی. میں پہلے سے معذرت چاہتا ہوں کیونکہ یہ حکیم الامت کی پڑیا ہے، اس میں بڑی عریانیت اور حیا سوز کی باتیں آئیں گی. میں کچھ نہیں بولوں گا، آپ تبصرہ کر لینا. مجھے معاف رکھنا میری بیٹیوں اور میری بہنوں اور میری ماؤں. تو اس لیے یہ آ رہی ہے بات تو میں بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں تاکہ امت مسلمہ گوش براواز ہو کر اس کتاب سے برات کا اظہار کرے جو کتاب اس طرح کے مسائل اور حیا سوز اور ننگے مسائل سے بھری پڑی ہے. استغفر اللہ. ہم کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن، ایک مولوی تقریر کر رہا تھا، ہمارے ہاں بنگلور کا مولوی ہے، وہ تقریر کر رہا تھا، کہتا ہے تمہیں فقہ حنفی میں کوک شاستر نظر آتے ہیں. بعض مولوی کہتے ہیں کہ کوک شاستر ہے. ارے وہ مسئلے بیان کیے گئے ہیں، امام نے بیان کیے ہیں تاکہ تم لوگ اس مسئلے میں نہ پڑو. ہم نے کہا وہ مسئلہ پیدا بھی ہوا یا پہلے سے بیان کر دیا؟ ارے حضرت عمر کا دور ہوتا تو درے مارتے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عمر کہتے تھے جب کوئی مسئلہ پیدا ہو تب فتویٰ دیا کرو، مسئلہ بنا کر کے مت دنیا کے اندر پیش کیا کرو. جس طرح وہ برا کرنا جرم ہے اسی طرح برے مسائل بنا کر اس کے اوپر فتویٰ دینا بھی کیا ہے؟ بولو، جرم ہے. جب ہو جائے تب بات ہو تو بات الگ ہے، جب ہوا ہی نہیں تو گویا تم دنیا کو ایک فکر دے رہے ہو، ایک ذہن دے رہے ہو، ایک دماغ دے رہے ہو، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہوتا ہے، ہو جانا چاہیے. اب نہیں جس کے دماغ میں ہے وہ بھی کر لے. کچھ لوگ ٹھنڈیوں کے زمانے میں ہمارے یہاں آنگنوں میں باہر سالوں میں بیٹھ کر کے کیا کرتے ہیں، وہ انگیٹھی لگا کر آگ تاپتے ہیں. گاؤں اور دیہات کے لوگ، آپ لوگ جانتے ہوں گے، ہم بھی دیہات کے رہنے والے ہیں. آگ تاپتے ہیں 10-15 آدمی بیٹھ کر. تو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھے آگ تاپ رہے تھے. اب آگ وہ بجھ گئی تو دیکھا اس میں بیڑی اڑی بھی پیتے رہتے ہیں بڈھے بیٹھ کر، دھک 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 پیتے. تو اس میں ایک پاگل، اس میں ایک لڑکا تھا. اس لڑکے سے کہا جا بے ماچس لے کے آ جا. کہا کیوں؟ کہا بیڑی پینا ہے، ماچس لے کے آ جا. وہ جا رہا تھا ماچس لانے تو ایک دوسرا بولتا ہے یار وہ پاگل آدمی، اس کو تم نے ماچس لانے کے لیے کہہ دیا کبھی کسی کے چھپر میں آگ نہ لگا دے. تو اس کو کہا دیکھنا بھائی کسی کے چھپر میں آگ نہ لگا دینا، کسی کے چھپر میں آگ نہ لگا دینا. تو وہ جاتے جاتے کیا بولتا ہے، پہلے تو میرے دماغ میں بھی یہ بات نہیں تھی، تو نے مجھے یاد دلا دیا. ہاں ایسا ہوتا ہے، آدمی کے فہم میں بھی وہ بات نہیں ہوتی لیکن آدمی کھود کر بیان کر کے اسے حوصلہ دے دیتا ہے، یاد دلا دیتا ہے. کہا اب تو مجھے یاد آ گیا کس کے چھپر میں آگ لگانی. تو یہ وہی باتیں ہیں بھیا کہ آدمی کو جو قرآن اور حدیث میں ہے. دوسری بات یہ ہے، کہتے ہیں کہ صاحب یہ اور ایک مولوی نے تو اتنی دریدہ دہنی کی، کہتا ہے اگر فقہ حنفی میں ایسی باتیں ہیں تو قرآن میں بھی تو ایسی باتیں نعوذ باللہ موجود ہیں، تو تم قرآن میں منبر پر لکھ کر کے اس کو بیان کرو گے؟ اعوذ باللہ. ہم نے کہا کہاں اس کا مولوی اور کہاں اللہ؟ بولو، کوئی مثلیت ہے، کوئی برابری ہے؟ ارے اللہ شریعت بناتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو جانتا ہے، اپنے بندوں کو کس طرح رہنمائی کرنی ہے. لیکن تم کو کس نے شریعت بنانے کا حکم دیا؟ باپ اپنے بچی کو حیض اور نفاس کے مسائل بتائے،
وہ بات الگ ہوتی ہے. اور چھوٹا سا بیٹا اپنی بہن کو یہ تمام سب مسائل بنائے, اپنے باپ کو بتائے جماع اور مباشرت کے طور اور طریقے, یہ بتاؤ یہ کوئی معقول آدمی اس کو تسلیم کرتا ہے؟ کرے گا کوئی؟ چماٹ کھینچ کے مارے گا کہ نالائق, اتنی سی چھوٹی سی عمر اور اتنی بڑی بڑی باتیں تو کر رہا ہے. ارے اللہ اور کہاں یہ فقیہ, اعوذ باللہ, وہ کہاں اللہ اور کہاں یہ نام نہاد مولوی اپنے آپ کو فقیہ کہنے والے. استغفر اللہ, یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں کیا بیان فرمایا؟ کون سی فحش بات اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے؟ زنا کا تذکرہ ہے, زانیۃ والزانی جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا زنا کرنے والے مرد, زنا کرنے والی. یہ اشارہ اللہ تو اپنے کلام میں, اللہ اکبر, اتنا فصیح اتنا بلیغ ہے کہ اس جیسا کلام دنیا میں کسی نے پیش ہی نہیں کیا. لیکن اس امت کا مولوی کہتا ہے اگر ہمارے فقیہوں نے بیان کیا ہے تو کیا ہوا, اللہ نے بھی تو قرآن میں ایسی باتیں بیان کی ہیں عورت مرد کی, تو کیا تم اس کو اٹھا لو گے؟ ہم کہتے ہیں اللہ اور تمہارا مولوی دونوں برابر ہیں, نعوذ باللہ. بولو, دونوں برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے میرے عزیزوں. اللہ نے بیان کیا ہے اپنے بندوں کی طبیعت اور مزاج کو جانتے ہوئے, لیکن ہم کو تم کو اس بات کی اجازت نہیں ہے. سنو, کہتے ہیں چھوٹی سی لڑکی سے جن چیزوں سے غسل واجب ہو جاتا ہے, مجھے بتاؤ اللہ کے نبی زیادہ دین کو جانتے تھے یا امتی دین کو زیادہ جانتے ہیں؟ بولو. اس مسئلے کو بیان کرنے کی کیوں نوبت آئی حکیم الامت کو؟ کہتے ہیں کہ چھوٹی سی لڑکی سے اگر کسی نے صحبت کی جو ابھی جوان نہیں ہوئی ہے تو اس پر غسل واجب نہیں ہوتا. لو, ایسی لڑکی سے نعوذ باللہ کوئی ہم بستری کرے گا؟ ہاں, گویا اعلیٰ حضرت فکر دے رہے ہیں کہ ایسی لڑکی سے بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے. اعوذ باللہ. اب میں اس پہ تبصرہ کروں تو بہت شرم اور حیا آتی ہے مجھے. سنو, لیکن عادت ڈالنے کے لیے اس سے غسل کرانا چاہیے. ہاں, ابھی سے عادت ڈلواؤ. نعوذ باللہ. سنو, کہتے ہیں کہ کس پانی سے وضو کرنا اور نہانا درست ہے اور کس پانی سے درست. اس میں اور بھی باتیں ہیں, میں چھوڑ رہا ہوں, چھوڑیں. بڑا بھاری حوض ہو جو 10 ہاتھ لمبا 10 ہاتھ چوڑا ہو اور اتنا گہرا ہو کہ چلو سے پانی اٹھاویں تو زمین نہ کھلے, یہ بھی بہتے ہوئے پانی کے مثل ہے. ایسے حوض کو دردہ کہتے ہیں. اگر اس میں ایسی نجاست پڑ جائے جو پڑ جانے کے بعد دکھلائی نہیں دیتی, اگر ایسے پانی میں ایسی نجاست پڑ جائے جو پڑ جانے کے بعد دکھائی نہیں دیتی, جیسے پیشاب ہے, خون ہے, شراب وغیرہ, تو چاروں طرف سے وضو کرنا درست ہے, جدھر چاہے وضو کر لے. اور اگر ایسی نجاست پڑ جائے جو دکھائی دیتی ہے, جیسے مردہ کتا ہو, تو جدھر پڑا ہو اس طرف وضو نہ کرے اور جدھر نہیں ہے اس طرف سے وضو کر لے. لو, 10 ہاتھ چوڑا اور 10 ہاتھ لمبا, ٹھیک ہے, اور ایک کونے پہ کتا مرا, اور پانی اتنا ہو کہ اگر چلو سے اٹھاؤ تو زمین نہ کھلے. زمین یعنی ایک بالش پانی کافی ہے کہ نہیں کافی؟ اس میں مردہ کتا پڑا ہو, وضو کرو گے؟ بولو. سنو حضرت, یہ کون سی حدیث ہے, یہ کون سا قرآن ہے جس کا مسئلہ حکیم الامت نے بیان کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ چھت پر نجاست پڑی ہے اور پانی برسا اور پرنالا چلا, تو اگر چھت آدھی سے کم ناپاک ہے تو وہ پانی پاک ہے. ہاں, آدھی سے کم ناپاک ہے تو وہ پانی کیا ہے؟ پاک ہے. خیر, کتا ہو, بندر ہو, بلی ہو, شیر وغیرہ جن کی کھال بنانے سے پاک ہو جاتی ہے, یعنی سجھانے سے یا دباغت کرنے سے پاک ہو جاتی ہے, بسم اللہ کہہ کر ذبح کر رہے تو کھال, بسم اللہ کر کے ذبح کر لے تو اس سے بھی کھال پاک ہو جاتی ہے. کتے کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرو, کتے کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے بولو ذبح کرو, کھال اس کی کیا ہو جاتی ہے؟ پاک ہو جاتی ہے, چاہے بنائی ہوئی ہو یا بے بنائی ہو. اسی لیے ان کے ہاں کتے کو ہاتھ میں رکھ کر کے نماز پڑھنا جائز ہے, کتے کو گود میں لے کر نماز پڑھنا. بولو. کتاب سے بمعہ حوالہ صفحہ نمبر درکار ہے. دیکھو, میں اس لیے نہیں کتاب سے, میں باب بتا رہا ہوں, باب اس لیے میں بتا رہا ہوں کیونکہ یہ گند مختلف جگہوں پہ پھیلی, مختلف طریقے سے پھیلی. اس کا صفحہ بتاؤں گا, اس کا حوالہ دوں گا, تو کل کو ہندوستان والا بیٹھ کر کے ہندوستانی ایڈیشن دیکھے گا تو صفحہ بھی نہیں ملے گا اور وہ نمبر بھی نہیں ملیں گے, تو کہے گا ربانی جھوٹ بولتا ہے. صحیح بات ہے. اس لیے میں ایک کتاب کو لازم, یہ کئی لوگوں نے کئی پریسوں سے چھاپی ہیں اور الٹ پھیر کر دیا, اس لیے میں بیان فلاں کا بیان اور اس کے تحت وہ مسئلہ وہاں جا کے دیکھ لو, انشاءاللہ آپ کو مل جائے. نہ ملے, معراج ربانی کا گریبان موجود ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس لیے میں صفحہ نہیں بیان کر رہا ہوں, اس لیے کہ صفحہ بیان کروں گا تو پھر پرنٹ بھی بتانا پڑے گا, مطبع بھی, اور بار بار وہ مطبع بتانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے.
اس لیے اتنا کافی ہے. اور الحمدللہ یہ اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ آج تک جو صفحے اور جو پرنٹ بتائے گئے، جو متن بتائے گئے، الحمدللہ ہماری قوم تحقیق کر کے اس پہنچ چکی ہے کہ معراج ربانی کی زبان سے حوالے کبھی غلط نکلتے نہیں. یہ اللہ کا شکر ہے، یہ الحمدللہ. سنو، کہتے ہیں مردار کے بال اور سینگ اور ہڈی اور دانت یہ سب چیزیں پاک ہیں، اگر پانی میں پڑ جائیں تو نجس نہیں ہوگا. خیر، یہ رہا مسئلہ جناب عالی، کس پانی سے وضو ٹوٹتا ہے اور کس پانی سے وضو نہیں ٹوٹتا. اب آئیے جانوروں کے جھوٹے کا بیان. کہتے ہیں کتا اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے تو 3 مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے گا. یہ اچھا میں سمجھا جیسے ہمارے یہاں رمضان میں ڈبلیاں بجا بجا کے سحری جگاتے ہیں لوگ. سحری کا ٹائم تو نہیں ہوگا، چلا رہے ہیں باہر. خیر، تو کتا اگر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کتا برتن میں منہ ڈال دے تو کتنی مرتبہ دھو؟ 7 مرتبہ. اور حضرت اشرف علی صاحب تھانوی فرماتے ہیں 3 دفعہ دھلے پاک ہو جائے گا. خیر، کہتے ہیں موزوں پر مسح کرنے کا بیان. میں نے بتایا بڑے مباحث ہیں، میں مختصر کر کے آپ کو اشارے دے رہا ہوں، چابی دے رہا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے. اگر کسی نے موزہ پر مسح نہیں کیا لیکن پانی برستے وقت باہر نکلی یا بھیگ گئی، بھیگی ہوئی گھاس میں چلی جس سے موزہ بھیگ گیا تو اس کا مسح ہو گیا. ہاں خلاص، مسح وسا کرنے کی ضرورت. پانی میں گھاس پر چلو، اگر پیر بھیگ گیا تو مسح ہو گیا. اور سنو، نجاست کے پاک کرنے کا طریقہ، بہشتی زیور حصہ دوم، نجاست کے پاک کرنے کا طریقہ. کہتے ہیں چمگادڑ کا پیشاب اور اس کا پخانہ پاک ہے. آج کل چمگادڑ کا پیشاب پخانہ کسی نے دیکھا ہے؟ بہرحال چلو خیر. کہتے ہیں نجاست غلیظ میں سے اگر پتلی اور بہنے والی چیز کپڑے یا بدن میں لگ جاوے تو اگر پھیلاؤ میں روپے کے برابر یا اس سے کم ہو تو معاف ہے. روپیہ سمجھتے ہیں؟ روپیہ سکہ اس کے برابر ہے تو معاف ہے. اور اس کے دھوئے نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی. اور اگر گاڑھی ہے تو جیسے پیخانہ اور مرغی کی بیٹ وغیرہ، تو اگر وزن میں 4.5 ماشا یا اس سے کم ہو تو بے دھوئے نماز اس سے درست ہے. اب وہ تولو یہ 4 ماشا ہے کہ 3 ماشا ہے کہ 2 ماشا، تب نماز پڑھو. سمجھ رہے ہیں؟ خیر، اور بھی اس کے اندر بڑے مسائل ہیں، میں اس میں کہاں جاؤں. کہتے ہیں ہاتھ میں اگر کوئی چیز نجس لگی تھی، اس کو کسی نے زبان سے 3 دفعہ چاٹ لیا تو پاک ہو. نجاست لگی، میری ماں بہنوں ذرا تم دھیان سے سنو، کبھی آسانی سے یہ نسخہ نہیں اپنانا کہ کبھی پیخانہ دھلتے دھلتے بچے کا اگر کہیں انگلی میں لگ گیا تو سوچو اب کون جائے دھلنے لاؤ، ہی چاٹ لیں. یا تو ہماری احناف جو مائیں بہنیں ہیں وہ یہ کریں گی، چاٹیں گی، ہے نا. ایک مولوی صاحب نے کہا ہم نے یہ کتاب لکھی اسی بات پر، کسی نے ان کو ٹوکا تھا تو کہا ہم نے کب کہا کہ آپ چاٹیے. ارے اگر کسی نے چاٹ لیا تو سوال یہ پیدا ہو کہ اللہ کے نبی نے نجاست صاف کرنے کا، چاٹنے کا بھی کوئی ڈھنگ اور طریقہ بتلایا؟ اگر بتلایا ہے ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. بہرحال کہتے ہیں کہ کتے کا لعاب نجس ہے اور کتا خود نجس نہیں. کتا خود نجس اور ناپاک، لیکن اس کا لعاب کیا ہے؟ نجس. خیر، یہی بہشتی زیور استنجے کا بیان. کہتے ہیں کہ جب پیخانہ پیشاب کو جاوے تو ننگے سر نہ جاوے. پیخانہ اور پیشاب کو جائے تو ننگے سر، سب کے لیے حکم بھائی. اسی لیے ہمارے ہاں ایک مفتی تھا، وہ جب بھی پیشاب پیخانہ کرنے جاتا دور لوٹا تو ٹوپی پہن کے جاتا تھا. تو جو قوم پیخانہ پیشاب ٹوپی پہن کے کرتی ہو، اس کو نماز میں اگر تم کہو ٹوپی نہ پہنو تو مانے گی؟ خیر، اب کہتے ہیں حضرت فرماتے ہیں کہ عشاء کا وقت صبح ہونے تک باقی رہتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آدھی رات تک عشاء کا وقت ہوتا ہے، اس کے بعد عشاء کا ٹائم کیا ہو جاتا ہے؟ نصف لیل کے بعد ختم. اور حضرت فرماتے ہیں صبح تک عشاء کا وقت باقی رہتا ہے، فجر تک خلاص پڑھتے رہو. اسی لیے یہ لوگ پڑھتے رہتے ہیں جب دل کہتا ہے، اور اوقات کے ٹائم ہے اس میں. کہتے ہیں اگر فجر کی نماز پڑھنے میں سورج نکل آیا تو نماز نہیں ہوتی ہے، سورج میں روشنی آ جانے کے بعد قضا پڑھے. لیکن اگر عصر کی نماز پڑھنے میں سورج ڈوب گیا تو اس کی نماز ہو جاتی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متفق علیہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی نے صبح کی نماز کی نیت باندھی اور 1 رکعت پڑھی اور دوسری رکعت میں سورج نکل آیا تو اس کی نماز ہو جاتی. اور اسی طرح غروب نیت باندھی اس نے اور دن غروب ہو گیا 1 رکعت پڑھنے کے بعد، پوری نماز پڑھ لے اس کی نماز ہو جاتی. یہ دونوں حدیثیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں. لیکن حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں اور فقہ حنفی کے حوالے سے کہ اگر فجر میں دن نکل آیا تو نماز نہیں ہوتی، عصر میں ڈوب گیا تو نماز. یہ کہاں ہے؟ یہ قرآن اور سنت کی، یہ حدیث رسول کے سراسر خلاف.
نماز کی شرطوں کا بیان. اگر زبان سے نیت کہنا چاہے تو اتنا کہہ لینا کافی ہے کہ نیت کرتی ہوں میں آج کے ظہر کے فرض کی، اللہ اکبر، یا نیت کرتی ہوں ظہر کی سنتوں کی. نعوذ باللہ، یہ کہاں ہے، کس حدیث سے ثابت ہے بتلاؤ. اسی طرح اگر کئی دن کی نمازیں قضا ہو گئیں تو دن تاریخ مقرر کر کے نیت کرے. ہاں نیت کرتی ہوں میں مثلا آج کی 7 صفر 1426 ہجری مطابق 17 مارچ سن 2005 عیسوی ٹائم فلانا اس نماز کی قضا پڑھ رہی. اب وہ قضا ہی کیوں کرے بھائی کہ آپ دن تاریخ. اور سنو، اگر کئی دن کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو دن تاریخ بھی مقرر کر کے نیت کرنی چاہیے. اور اگر کئی مہینے یا کئی سال کی نمازیں قضا، اعوذ باللہ، یہ آپ کیا بتلا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی تو ایک نماز چھوڑنے کی وعیدیں فرما رہے ہیں اور آپ اتنا کھلا ماشاءاللہ. اسی لیے ہمارے ہاں ملکوں کے اندر اللہ عز و جل کی قسم ہے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے رہنے والوں، آج سعودی عرب میں آپ بیٹھ کر کے بچے مسجد کے اندر دیکھتے ہو. ہمارے ہاں مسجدوں کے اندر جو حاضری دیتے ہیں، جن کی داڑھیاں سفید ہو چکی ہیں، وہ بیچارے جاتے ہیں. جوان طبقہ جمعہ کے علاوہ اور کبھی مسجد کے اندر نظر آتا نہیں آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو حنفی سمجھتے ہیں. مولویوں نے چھوٹ دی ہوئی ہے، نماز کے اوپر کوئی بحث نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی فضیلت نہیں. کہاں جاتے ہو نماز پڑھنے؟ الا من رحم اللہ. اکثر و بیشتر نماز سے بیگانہ عورتیں مسجدوں کے اندر، عورتیں بیگانہ ہیں. اذان ہوتی ہے، عورتوں کے روپٹے ان کے سروں پہ ضرور چڑھتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر کے اندر بھی یہ داخل نہیں ہوتی، نہیں نماز پڑھتی ہوں. گاؤں بستیوں کو دیکھو، ہمارے ہاں بستی گاؤں جا کے دیکھو، عورتیں تقریباً 95% نماز نہیں پڑھتی، 95% نماز نہیں پڑھتی. یہ مہلتیں ہیں. حکیم الامت صاحب کی بہجتی زیور پڑھ کر قضا کر لو، چلو مہینے میں پڑھ لیں گے، سال میں پڑھ لیں گے. سنو، اگر کئی مہینے یا کئی سال کی نمازیں قضا ہو تو مہینے اور سال کا نام بھی لیوے اور کہے کہ فلانے سال کے فلانے مہینے کی فلاں تاریخ کی فجر کی قضا پڑھتی. کہاں، کون سے، کیا ثبوت ہے اس کا، کیا دلیل ہے؟ حکیم الامت صاحب آپ جو یہ دنیا کو درس اور تعلیم دیتے ہیں. سنو، عورت کس طرح نماز پڑھ رہی ہے، اس کا طریقہ. فرض نماز پڑھنے کے طریقے کا بیان. رکوع میں دونوں ہاتھ کی انگلیاں ملا کر گھٹنوں پر رکھ دے اور دونوں بازو پہلو سے خوب ملائے رہے اور دونوں پیر کے ٹخنے بالکل ملا دے وے. رکوع میں عورت ٹخنے اور بازو سب ملا کر رکھے اور سجدے میں پاؤں کھڑا نہ کرے بلکہ داہنی طرف کو نکال دے اور خوب سمٹ کر اور دب کر سجدہ کرے کہ پیٹ دونوں رانوں سے اور باہیں دونوں پہلو سے ملا دے وے اور دونوں باہیں زمین پر رکھ دے وے. اللہ کے نبی نے جن طرح فرمایا کہ کتے کی طرح اپنی باہوں کو نہ پھیلاؤ، حضرت فرما رہے دونوں باہیں کتے کی طرح زمین پر. اس میں نہیں لکھا کتا، لیکن میں کہتا ہوں کتے کی طرح، کیونکہ کتا ہی دونوں باہوں کو زمین پر رکھتا ہے، جسے اللہ کے نبی نے منع فرمایا. دونوں باہیں زمین پر رکھ دے اور فرض نماز میں پچھلی 2 رکعتوں میں الحمدوں کے ساتھ اور کوئی صورت نہ ملاوے. یہ طریقہ ہے عورت کی نماز کا. کس نے بتلایا یہ طریقہ؟ اللہ کے رسول فرمایا. کہتے ہیں اگر کوئی رکوع سے کھڑی ہو کر سمی اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد یا رکوع میں سبحان ربی العظیم نہ پڑھے یا سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ نہ پڑھے یا آخر کی بیٹھک میں اتحیات کے بعد درود شریف نہ پڑھے تو بھی نماز ہو گئی. ہاں، یہ آمین رفع دین پہ مر رہا ہے. یہ رفع دین نہ کریں تو نماز نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں تم یہ سب کیوں پڑھتے ہوگے؟ سبحان ربی العظیم کیوں پڑھتے ہو؟ ربنا لک الحمد کیوں کہتے ہو؟ اللہ اکبر کیوں کہتے ہو؟ سمی اللہ کیوں کہتے ہو؟ سبحان ربی الاعلیٰ. اٹھک بیٹھک کر لو، خلاص نماز ہو گئی. یہ بھی کوئی نماز ہے؟ بولو، یہ بھی کوئی نماز ہے؟ یہ ہمارے نبی نے یہ نماز کا طریقہ بتلایا ہے. استغفر اللہ. کہتے ہیں اسی طرح اگر درود شریف کے بعد کوئی دعا نہ پڑھی، صرف درود پڑھ کر سلام پھیر دیا، تب بھی نماز درست. سجدے کے وقت کہتے ہیں نیت باندھتے وقت ہاتھوں کا اٹھانا سنت ہے، اگر کوئی نہ اٹھائے تب بھی نماز ہو جاتی. لو بھیا، کچھ نہیں، چپ چاپ صرف. اب کیا میں بتاؤں اس نماز کی شکل کیا ہوگی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. کہتے ہیں اگر پچھلی 2 رکعتوں میں الحمد نہ پڑھے بلکہ 3 دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ لے تب بھی نماز ہو جاتی. اور اگر کچھ نہ پڑھے، چپکی کھڑی رہے تو بھی کوئی حرج نہیں، نماز ہو جاتی. ہم نے کہا حضرت یہی پہلے بتا دیتے، اتنا لمبا کان یہاں گھما کے کیوں پکڑا رہے ہو؟ ابے سیدھے کہہ دو، چپ چاپ کھڑی رہو، اٹھک بیٹھک کرو، نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ نماز ہے. یہ وہ نماز ہے جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے.
یا دیوبند یا سہارنپور یا مظفر نگر یا تھانہ بھون کی نماز ہے؟ کس کی نماز ہے بولو؟ یہ محمدی نماز ہے؟ یہ بہشتی نماز ہے؟ یہ بہشتی زیور ہے؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ یہ بہشتی زیور ہے؟ اس کے اوپر بھی ترا یہ کہ یہ غیر مقلد بد مذہب لوگ ہیں. لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ ہدایت دے ان جھوٹوں کو. کہتے ہیں نماز توڑ دینے والی چیزوں کا بیان. اگر دوہرا یا چھالیا کا ٹکڑا کوئی چیز دانتوں میں اٹکی ہوئی تھی، دوہرا سمجھتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ ہاں یہ سہارنپور والے دیوبند والے جانتے ہوں گے دوہرا. عاقل صاحب بیٹھے، دوہرا جانتے ہو؟ سپاریاں ہوتی ہیں، کتھے الگ ہوتے ہیں، چونے الگ ہوتے ہیں، اور 120 کا تمباکو الگ ہوتا ہے. جناب علی وہ کاٹ کے ملا کے اس کو دوہرا کہتے ہیں، جس کو بامبے کی زبان میں آج کل ماوا کہتے ہیں. ماوا رگڑ مار کے ماوا دیتا ہے. اور آج کل گٹکا والا بھی پکڑا گیا ہے، گٹکے کا جو وہ ہے نا جو بناتا ہے، مینوفیکچرنگ کرنے والا، وہ کہتا ہے انڈر ورلڈ سے اس کا تعلق ہے. وہ بھی پکڑے کے چکر میں کہتے ہیں اگر وہ کوئی چیز دانتوں میں اٹکی ہوئی تھی، یعنی یہ کھانا ہے کھاؤ کوئی مزہ نہیں ہے، اگر اٹکی ہوئی ہے اس کو نگل گئی تو اگر چنے کے برابر ہے تو نماز ہو گئی، اور اگر چنے سے کم ہو تو نماز ہو گئی، اور اگر چنے کے برابر یا زیادہ ہو تو نماز ٹوٹ گئی. سنو، جن چیزوں سے نماز توڑ دینا درست ہے، کہتے ہیں ایسی چیز کے ضائع ہو جانے یا خراب ہونے کا ڈر ہو جس کی قیمت 3 آنے 4 آنے ہو تو اس کی حفاظت کے لیے نماز کا توڑ دینا درست. ہاں 2-3 آنے کی کوئی بچہ کچھ توڑ نماز پڑھ رہی ہے، دیکھ لیا کہ بچے نے 2 آنے 3 آنے کی چیز ہے، توڑ دی تو نماز چھوڑ دو، وہ 2-3 آنے کی چیز بچا لو. صحابہ کرام اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے اور نماز کو بولو. یہ سنو، اب میں خیر اور میں مختصر کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں میرے بھائیوں. کسی بے نمازی نے توبہ کی تو یقینی نمازیں عمر بھر میں قضا ہوئی ہیں. تو جتنی نمازیں عمر بھر میں قضا ہوئی ہیں سب کی قضا پڑھنی واجب ہے. یعنی اگر وہ 30 برس کا ہو گیا ہے تو 15 برس کی جو نمازیں ہیں سب کی وہ قضا کرے. اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا اس کی نمازیں نہیں ہیں، اس کے اوپر کیا ہے؟ توبہ. اس کے اوپر کیا ہے؟ توبہ کرے. اسے وہ نمازیں پڑھنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا. سنو، کہتے ہیں کہ نماز کے شروع میں سبحانک اللہم پڑھنا بھول گئی. شروع سے لیو، نماز کے شروع میں سبحانک اللہم پڑھنا بھول گئی، سبحان ربی العظیم رکوع میں بھول گئی، سبحان ربی الاعلیٰ نہیں کہا، یا رکوع سے اٹھ کر سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا یاد نہیں رہا، یا نیت باندھتے وقت کندھے تک ہاتھ نہیں اٹھائے، یا آخر رکعت میں درود شریف یا دعا نہیں پڑھی، یوں ہی سلام پھیر دیا، تو ان سب صورتوں میں سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، یعنی اس کی نماز ہو جاتی. کیا پڑھتے ہیں نماز میں یہ حنفی لوگ؟ ان سے پوچھنا چاہیے. بہرحال یہ رہا نماز کے تعلق سے. کہتے ہیں گھر میں موت ہو جانے کا بیان. حیض اور نفاس والی عورت اور جس کو نہانے کی ضرورت ہو مردے کے پاس نہ بیٹھے. ہاں اتفاق سے اگر شوہر مر گیا اور بیچاری عورت کو حیض آ گیا تو اب وہ شوہر کے مردے کے قریب، نعوذ باللہ. یہ کون سا دین ہے بھیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تم مردے کی بات کرتے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اس حالت میں ہوتی تھیں اور اللہ کے نبی چادر میں ان کے ساتھ آرام فرماتے تھے. یہ میاں بیوی کا محبت کی محبت. اور کہتی ہیں حضرت عائشہ میں اس چادر کو اوڑھے رہتی، اللہ کے نبی بھی اسی چادر کو اوڑھتے، یہاں تک کہ میں حیض کی حالت میں بھی ہوتی اگر سامنے لیٹی رہتی اللہ کے نبی وہیں نماز پڑھ لیا. اور مرنے کے بعد حنفی فقہ کہہ رہی ہے کہ جناب مردے وہاں نہ رہے، وہ حیض نفاس والی عورت کہاں جائے گی؟ سنو، مردے کو نہلانے کا بیان. غسل کے بعد مردے کو اپنے بدن کی ٹیک لگا کر ذرا بٹھا دے اور اس کے پیٹ کو آہستہ آہستہ ملے اور دبا دے. اگر کچھ پیخانہ نکلے تو اس کو پونچھ کے دھو ڈالے، اور وضو اور غسل میں اس کے نکلنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. اب دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. مردے کو وضو کرواتے ہیں کہ نہیں کرواتے ہیں؟ تو بھیا یہ سب کام وضو بنانے سے پہلے کر لو، جیسے ہم اپنے مردوں کو کرتے ہیں کہ تھوڑا سا اٹھا کر پیٹ دبا کر سارے پیخانے غلاظتیں نکال لیتے ہیں، اس کے بعد پھر نہلاتے ٹائم کر لیتے ہیں. یہ طریقہ ہے. لیکن اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں پورا وضو بنانے کے بعد نہلا کے پھٹ پھاٹ کر کے جب ریڈی کر لو تب اس کو اٹھاؤ، اور پھر پیخانہ پیشاب نکلے اس کو پوچھ دو، صاف کر دو، بات ختم. اب اس کو دوبارہ وضو کروانے کی ضرورت بولو. یہ ہے شریعت ان کی. کہتے ہیں اگر بیوی مر جائے تو خاوند کو بدن چھونا اور ہاتھ لگانا درست نہیں ہے. او میری ماں بہنوں، توبہ کرو اس مذہب سے جو مرنے کے بعد تمہارے شوہر کو تم سے جدا ہی کر دے. ہاں
تمہارا مرد مر جائے، شوہر مر جائے، اس کا بدن بھی نہیں. اور ہمارے ہاں دیہاتوں میں تو غیر مرد چارپائی اٹھا کے لے کے جاتے ہیں جنازے میں، لیکن شوہر بیچارہ اپنی عورت کی چارپائی بھی نہیں چھوتا، اسے نہیں چھونے دیتے، اسے نہیں چھونے دیتے. کہتے خلاص رشتہ زندگی میں تھا، اب وہ غیر ہو گئی. میں نے کہا غیر ہو گئی تو کیا محلے والوں کی ہو گئی؟ وہ بیچارہ تو زندگی بھر اس کے ساتھ رہا، اس کی غیر ہو گئی، اور زندگی بھر جن کے ساتھ نہیں رہی اس کی اپنی ہو گئی. یہ سارے محلے کے لوگ چارپائی اٹھا کے لے جا رہے ہیں، وہی بیچارہ نہیں چھو سکتا. یہ دیکھیں، یہ الٹی عقل اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دے. کفنانے کا بیان کہتے ہیں کفن میں یا قبر کے اندر اپنے پیر کا رومال وغیرہ کوئی کپڑا وغیرہ تبرکن رکھ دینا درست. عہد نامہ وغیرہ بھی رکھتے ہیں نا ہمارے یہاں، اور کہتے ہیں آنکھوں کے سامنے رکھو، سینے پہ رکھو، منکر نکیر آتے ہی خلاص اٹینشن، یہ عہد نامہ لے کے سویا ہے، جا بیٹا جنت میں. درے ماریں گے، درے کمر ٹیڑھی کر دیں گے تمہاری جو سیدھی پڑی وہاں ہے. اللہ سے ڈرو. یہ رومال قبر میں کوئی کام؟ بولو. ابی بن خلف، ابی بن یہ تھا ابی بن کعب، یہ ابی بن سلول، اللہ کے نبی نے اپنا کرتا اسے عطا فرمایا. اس منافق کو اس کرتے نے کوئی فائدہ پہنچایا، جہنم میں جل رہا ہے. تو یہ پیر پکڈی کا یہ رومال اور اس کا تبرک. سنو، نفاس اور حیض وغیرہ کہتے ہیں اگر کلام مجید جزدان یا رومال میں لپٹا ہوا ہو، یا اس پر کپڑے وغیرہ کی چولی پڑی ہو اور جلد کے ساتھ سلی ہوئی نہ ہو بلکہ الگ ہو کہ اتارنے سے اتر سکے، تو اس حال میں وہ حیض اور نفاس والی عورت قرآن مجید کو چھو سکتی ہے، اٹھا سکتی ہے. اور کہتے ہیں جس کا وضو نہ ہو، مسئلہ نمبر 2، جس کا وضو نہ ہو اس کو کلام مجید کا چھونا درست نہیں ہے. یہ دیکھیں دونوں الٹی متضاد باتیں. وہ حیض اور نفاس والی، اس کے اوپر جزدان لگا ہے، وہ چھو سکتی ہے، لیکن بے وضو اگر آپ ہیں تو آپ نہیں چھو سکتے. یہ کون سی الٹی عقل ہو گئی بھائی؟ جس میں غسل فرض ہے اس میں چھونا جائز ہے، اور جس میں غسل فرض نہیں وضو اس میں چھو سکتی ہے. سنو، کہتے ہیں کہ یہ ذرا سنو میرے بھائیو، ذرا عقل دیکھو، عقل اور دماغ دیکھو، شریعت سازی دیکھو. کسی کے لڑکا پیدا ہو رہا ہے، کسی عورت کو بچہ پیدا، لڑکا یا لڑکی کوئی بھی ہو، کسی کو بچہ پیدا ہو رہا ہے لیکن ابھی سب نہیں نکلا ہے، کچھ نکلا ہے. سنو، سب نہیں نکلا ہے، کچھ باہر نکلا ہے اور کچھ نہیں نکلا ہے. ایسے وقت بھی اگر ہوش و حواس باقی ہوں تو نماز پڑھنا فرض، قضا کر دینا درست نہیں ہے، قضا کر دینا درست. ایسی حالت میں اعوذ باللہ، میری مائیں بہنیں ذرا سوچیں، اس وقت نماز یعنی آدھا بچہ باہر، آدھا بچہ، اور ظہر کا وقت ہو گیا. اب اس حال میں اس کے لیے فرض ہے کہ وہ نماز پڑھے، وہ قضا کرنا ضروری. یہ کون سی شریعت ہے بھائی؟ اعوذ باللہ، یہ دین نہیں ہے. سنو، یہ انہوں نے اپنے طرف سے بنایا. بہشتی زیور حصہ نمبر 3 کہتے ہیں اگر روزہ دار بھولے سے، سنو ذرا غور سنو، روزے دارو سنو، بڑی مارکے کی بات ہے، میری ماؤں بہنوں تم بھی سنو. روزہ دار بھولے سے خامند سے ہم بستر ہو جاوے. کوئی عورت بھولے سے روزے سے ہے اور بھولے سے شوہر سے ہم بستری ہو جاوے تو اس کا روزہ نہیں جاتا ہے. میں کہتا ہوں کھانا پانی آدمی بھولے سے کھا لیتا ہے، لیکن یہ کاریکرم بھولے سے ہوتا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں مظفر نگر دیوبند والوں کی عجیب الٹی چال ہے. ارے اگر بیوی کو یاد نہیں رہا تو مرد کو تو یاد رہے گا کہ میں روزے سے ہوں، ہے کہ نہیں؟ یہ سوال، یہ مسئلہ شیخ، یہ مسئلہ ہے ابو ماجد، یہ حکیم الامت کی پڑیا. مجھے ہنسی آئی کہ یہ کام بھولے سے ہوتا ہے. ارے یہاں تو نیند بھی اگر آدمی سویا ہوا ایسے عالم میں جاگ جاتا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن خیر، یہ بہشتی زیور ہے. یہ کیا ہے؟ کچھ نہ کہیے، یہ بہشتی زیور ہے. زبان بند رکھیے، حکیم الامت کا فرمان ہے، مان لیجئے. چاہے نبوت ریزہ ریزہ ہو، قرآن اور سنت کی تعلیمات چاہے سر پیٹتی رہیں، لیکن حضرت کی تعلیم جھوٹی نہیں ہونی چاہیے. سنو، کہتے ہیں رات کو نہانے کی ضرورت آئی، کہتے ہیں لوبان وغیرہ کوئی دھونی سلگائی، پھر اس کو اپنے پاس رکھ کر سونگھا تو روزہ ٹوٹ گیا. وہاں پر ہم بستری ہو گئی، روزہ نہیں گیا. اور یہاں لوبان کی بو اندر چلی گئی تو روزہ خلاص. ہاں، رات کو نہانے کی ضرورت ہوئی مگر غسل نہیں کیا تو اگر دن بھر نہ نہائے تب بھی روزہ نہیں جاتا ہے. تو حضرت نمازیں کہاں گئی اس کی؟ یہ آپ کیا تعلیم دے رہے ہیں الٹی سیدھی؟ فقہ ہے آپ کی، فقہ دانیاں ہیں یہ.
اور اس پہ ترا یہ ہے کہ ہم امام اعظم کو ماننے، یہ امام اعظم کا فرمان ہے؟ یہ کون سے مذہب اور کون سے دین کو بہشتی زیور بنایا گیا ہے؟ سنو، کسی ضرورت سے دائی نے، یہ نعوذ باللہ، معاف کرنا میری ماؤں بہنوں، مسئلہ آیا ہے اور میرے بھائیوں آپ کو میں بتا رہا ہوں، اگر کسی ضرورت سے دائی نے پیشاب کی جگہ انگلی ڈالی یا خود اس نے اپنی انگلی ڈالی، پھر ساری انگلی یا تھوڑی سی انگلی نکالنے کے بعد پھر ڈالی تو روزہ ٹوٹ گیا۔ اعوذ باللہ، استغفر اللہ، میں تو کچھ نہیں کہوں گا، آپ حضرات خود سمجھیں۔ نعوذ باللہ، کہتے ہیں اگر کسی نے سحری نہ کھائی اور اٹھ کر ایک آدھ پان کھا لیا تو بھی سحری ہو گئی۔ ماشاءاللہ، گٹکے کھانے والوں، او پان کھانے والوں، ہندوستان کی گورنمنٹ کو، پاکستان کی گورنمنٹ کو بیڑی سگریٹ گٹکے کے نقصان کا پتہ ہے، لیکن دیوبندی مولویوں کو ابھی تک ان کو اس کا علم نہیں ہوا۔ پان کھاؤ سحری کی جگہ پر، ماشاءاللہ عاشقوں کا کام ہے۔ ہاں، کہتے ہیں فدیہ، سنو فدیہ کا بیان، فدیہ کا بیان سنو۔ اگر کسی کی نمازیں قضا ہو گئی ہوں اور وصیت کر کے مر گئی کہ میری نمازوں کے بدلے فدیہ دے دینا، تو ہر وقت کی نماز کا اتنا ہی فدیہ ہے جتنا ایک روزے کا فدیہ ہے۔ اس حساب سے دن رات کے 5 فرض، 1 وتر، 6 نمازوں کی طرف سے 1 چھٹاک 11.25 سیر گیہوں 80 روپے کے سیر سے دیوے، مگر احتیاطاً پورے 11 سیر دیوے۔ اب 1 دن کا 11 سیر اگر مولوی کے یہاں پہنچتا ہے تو اب پوری زندگی اگر اس نے نماز نہیں پڑھی ہے اور 60 سال ایوریج لگا لو زندہ رہی یا زندہ رہا، اور اس نے کہا میں نے نماز نہیں پڑھی ہے، قضا میرے نام کے فدیہ دے دو، تو اب 60 سال میں مولوی کے گھر میں کتنا جائے گا؟ جب 1 دن کا 11 سیر ہوتا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، بہت سارے مولوی ملا لوگوں کا مال حرام طریقے سے کھاتے ہیں، یہ ہے حرام طریقے سے کھانا۔ فدیہ دو، نماز معاف، خلاص۔ سنو، رمضان کے اعتکاف کا بیان۔ رمضان کے آخری عشرے میں عورت اپنے گھر میں جہاں نماز پڑھنے کے لیے جگہ مقرر کر رکھی ہو اس جگہ پر پابندی سے جم کر بیٹھے، اسی کو اعتکاف کہتے ہیں۔ لیکن سنو، نبی نے گھر میں اعتکاف بیٹھنے کا حکم عورتوں کو بھی نہیں دیا ہے، معاف کرنا، یہ ان کا اپنے بھی شریعت ہے۔ سنو، اور آگے بڑھتے ہیں۔ زکوٰۃ کا بیان، زکوٰۃ ادا کرنی، وہ سب بہت زیادہ ہے، وہ سب میں نہیں جانا چاہتا اس میں۔ مسافر پر کہتے ہیں قربانی کا بیان۔ مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے، مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ اچھا، جزاک اللہ خیر۔ اگر کوئی کسی اور سنو قربانی کا، بس سنو، اور اب قرآن و سنت کی تعلیمات آپ حضرات جانتے ہیں کہ قربانی کب کی جاتی ہے؟ بولو، قربانی کب کی جاتی ہے؟ عید کی نماز کے بعد۔ یہ سنو حکیم الامت کا مسئلہ۔ اگر کوئی کسی دیہات میں اور گاؤں میں رہتی ہو تو وہاں طلوع صبح صادق، طلوع سورج نہیں، سورج کے نکلے نہیں، صبح صادق طلوع ہونے کے بعد بقرعید کی نماز ہونے سے پہلے قربانی کر دے تو جائز ہے۔ یہ ہے قربانی۔ ابھی نماز نہیں پڑھی، ابھی دن بھی نہیں نکلا، صبح صادق ہوئی ہے، ابھی فجر کا ٹائم ہوا، اذان ہوئی ہے، قربانی کر دو، قربانی جائز ہے۔ اگر کوئی شہر کی رہنے والی ہو، اپنی قربانی کا جانور کسی گاؤں میں بھیج دے تو اس کی قربانی بقرعید کی نماز سے پہلے درست ہے، اگرچہ خود وہ شہر ہی میں کیوں نہ وہ موجود ہو۔ بڑے اچھے بہانے ہیں، دیکھو گوشت کھانے کا طریقہ، مولوی گھر میں پہلے آئے حکیم الامت کے، کھائیں، گاؤں میں بھیج دو، شہر میں رہتے ہو نا، گاؤں میں بھیج دو، جلدی سے نوکر قربانی کرا کے وہاں سے لے آوے گا، تم وہاں عید کی نماز پڑھ کے آؤ گے، یہاں گوشت دباؤ گے، خود وہ شہر میں لیکن جب قربانی دیہات میں بھیج دی تو نماز سے پہلے قربانی درست ہو گیا، ذبح ہو جانے کے بعد اس کو منگوا لے۔ کسی پر قربانی واجب تھی لیکن قربانی کے 3 دن گزر گئے اور اس نے قربانی نہیں کی تو ایک بکری یا بھیڑ کی قیمت خیرات کر دے، یہ جائز ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جائز نہیں ہے، یہ قربانی میں خیرات صدقات نہیں چلتے بلکہ قربانی کرنا ہے۔ سنو، کہتے ہیں حلال اور حرام چیزوں کا بیان۔ گھوڑے کا کھانا بہتر نہیں اور دریائی جانوروں میں سے صرف مچھلی حلال ہے، باقی سب حرام ہے۔ جاؤ خلاص، مچھلی کے علاوہ سب کیا ہے؟ یہ حرام اور حلال کا ٹھیکیداری اشرف علی صاحب تھانوی لے کے بیٹھے ہیں۔ کہتے ہیں جو مچھلی مر کر پانی کے اوپر الٹی تیرنے لگے اس کا کھانا درست نہیں ہے، اس کا کھانا درست نہیں۔ نشہ کی چیزوں کا بیان۔ کہتے ہیں تاڑی اور شراب کا سرکہ کھانا درست، تاڑی ہے، شراب ہے، آم املی کا سرکہ بنا لو، پی لو، دبا کے کھاؤ ڈٹ کے، نو پرابلم، کوئی حرج نہیں۔
کہتے ہیں لباس اور پردے کا بیان، عورت کو چاہیے کہ جو اور اولاد کو اس مرد سے نکاح کرنا جائز ہی نہیں۔ ذرا سوچ سمجھ کے قدم رکھیو، غالب یہاں پگڑی اچھلتی ہے، اسے میخانہ کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی مرد نے کسی عورت پر ہاتھ ڈالا، وہ مرد اس کی ماں اور اولاد پر حرام ہو گیا۔ اعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ کہتے ہیں معذرت کے ساتھ میری ماں بہنوں، رات کو اپنی بیوی کو جگانے کے لیے اٹھا مگر غلطی سے لڑکی پر ہاتھ پڑ گیا، اب وہ مرد اپنی بیوی پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا۔ یہ ہے شریعت، یہ ہے کیا؟ بہشتی زیور ہے۔ ہاں بہشتی زیور ہے۔ سنو، اب کوئی صورت جائز ہونے کی نہیں ہے اور لازم ہے کہ یہ مرد اب اس عورت کو طلاق دے۔ استغفر اللہ، یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ کیا ثبوت ہے اس کا جو تم حرام کر رہے ہو بھائی؟ سنو، کسی لڑکے نے، اب یہ سب دیکھو مسئلے بیان کر رہے ہیں، اگر، اور جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا نا، اگر یہ شیطان کے دروازوں کو کھولتا ہے، یہ شیطانی دروازے ہیں، اگر کسی لڑکے نے اپنی سوتیلی ماں پر بدنیتی سے ہاتھ ڈال دیا تو اب وہ عورت اپنے شوہر پر بالکل حرام ہو گئی، اب کسی صورت حلال نہیں ہو سکتی۔ کہتے ہیں ولی کا بیان، بالغ یعنی جوان عورت خود مختار ہے، اگر وہ خود اپنا نکاح کسی سے کر لے تو نکاح ہو جاوے گا، چاہے ولی کو خبر ہو چاہے نہ ہو، ولی چاہے یا خوش ہو یا نہ ہو، ہر طرح نکاح درست ہے۔ جاؤ فری ہو، جاؤ جوان لڑکے اور لڑکیاں کیا ہو، فری ہو، خلاص مٹر گشتیاں کرو، شادی کرو، ولی ولایت کی کوئی ضرورت نہیں۔ کون لوگوں سے شادی برابری؟ خاندان پٹھان۔ سنو، کہتے ہیں مغل پٹھان سب ایک قوم ہے، شیخوں اور سیدوں کی ٹکر کے نہیں ہیں۔ اگر شیخ یا سید کی لڑکی ان کے ہاں بیاہ کی آئی تو کہیں گے کہ بے میل اور گھٹ کر نکاح ہوا ہے۔ جو شخص خود مسلمان ہو گیا اور اس کا باپ کافر تھا، وہ شخص اس عورت کے برابر کا نہیں جو خود بھی مسلمان ہے۔ سنو، بہرحال اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں دودھ پینے اور پلانے کا بیان، امام اعظم جو بڑے امام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر بچے نے 2.5 برس کے اندر بھی دودھ پیا ہو تب بھی نکاح درست نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے 2 سال کے بیچ، اور امام اعظم کی طرف منسوب ہے یہ قول۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ 2.5 برس۔ یہ قرآن کے خلاف ہے۔ کس کے خلاف ہے؟ یہ قرآن کے خلاف ہے۔ سنو، ہم اس کو نہیں مانتے۔ بہرحال کہتے ہیں مردہ عورت کا دودھ، مردہ عورت کو دودھ نکلتا ہے، اور کون نچوڑے گا مردہ عورت کو؟ دیکھو ذلت کی حد ہے۔ کہتے ہیں اگر مردہ عورت کا دودھ دو کر کسی بچے کو پلا دیا تو اس سے بھی سب رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ اسے کون سے؟ یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، یہ بہشتی زیور ہے۔ کہتے ہیں سنو آگے بڑھو، میاں کے لاپتہ ہو جانے کا بیان، جس کا شوہر بالکل لاپتہ ہو گیا، ذرا غور سے سننا، معلوم نہیں مر گیا یا زندہ ہے، تو وہ عورت اپنا دوسرا نکاح نہیں کر سکتی بلکہ انتظار کرتی رہے کہ شاید آ جاوے۔ جب انتظار کرتے کرتے اتنی مدت گزر جاوے کہ شوہر کی عمر 90 برس کی ہو جاوے تو اب حکم لگا دیں گے کہ وہ مر گیا ہوگا۔ سو اگر وہ عورت ابھی جوان ہو اور نکاح کرنا چاہے تو شوہر کی عمر 90 برس کی ہونے کے بعد عدت پوری کر کے نکاح کر سکتی۔ ابھی شوہر 90 برس کا ہو جائے گا، بیچاری کی جوان رہے گی، یہ بھی اس کی اماں لگے گی، اس میں وہ شادی کرے گی غریب ہو۔ لیکن عقل، یہ کس کو عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے۔ یہ شریعت سازی کا یہ نتیجہ ہے۔ آدمی جب قرآن و سنت سے بیگانہ ہوتا ہے تو اس کا حشر یہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اگر نابالغ لڑکی کو طلاق مل گئی جو ابھی جوان تو نہیں ہوئی لیکن جوانی کے قریب ہو گئی، پھر طلاق کے بعد پورے 9 مہینے میں بچہ ہوا تو وہ حرامی تو کیا ہے؟ وہ حرامی۔ اور سنو، یہ ہو گیا۔ اب آگے سنو، کسی کا شوہر مر گیا تو مرنے کے وقت سے اگر 2 برس کے اندر بچہ ہوا تو حرامی نہیں بلکہ شوہر کا بچہ ہے۔ مر گیا اور 2 برس کے بعد بچہ پیدا ہوا، کتنے برس کے بعد؟ ہاں، تو حرامی نہیں ہے، وہ حلالی ہے۔ سنو، کہتے ہیں میاں پردیس میں ہے، سعودی والوں سنو ذرا غور سے، تم سعودی عرب میں رہتے ہو نا، لوگ چچا بڑا لڑائی کرتے ہو، میری بیوی کو یہ ہو گیا، بعد میں ہمارے پاس مسئلے لاتے ہو۔ یہ حکیم الامت کی پڑیا استعمال کرو۔ دیکھو، میاں پردیس میں ہے، مدت ہو گئی، برسیں گزر گئیں کہ گھر نہیں آیا، اور یہاں لڑکا پیدا ہو گیا اور شوہر اس کو اپنا ہی بتاتا ہے، تب بھی وہ از روئے قانون شرع حرامی نہیں، اسی شوہر کا ہے۔ لو بھیا، فرسٹ کلاس چھوٹ ہے۔ عورت اگر یہ کیس کرے کہ ہماری شریعت میں ہے تو جائز ہے۔ عدت کا بیان، غیر عورت کو اپنی بیوی سمجھ کر دھوکے سے صحبت کر لی، وہی روزے والا معاملہ، بھول کر صحبت کر لی بیوی سے، یہاں کسی غیر عورت سے دھوکے سے بیوی صحبت کر لی۔
میں وہی پھر کہوں گا کہ یہ آدمی کیسے کوئی جانور ہے، حیوان ہے کہ جس کی گھوڑی یا جس کی بکری ہو جہاں جائے منہ مارے؟ یہ کون سی تعلیم ہے یہ؟ کہتے ہیں دھوکے سے صحبت کر لی، پھر معلوم ہوا کہ یہ اس کی بیوی نہ تھی، تو اس عورت کو بھی عدت میں بیٹھنا ہوگا، جب تک عدت ختم نہ ہو چکے تب تک اپنے شوہر کو بھی صحبت نہ کرنے دے، نہیں تو دونوں پر گناہ ہوگا۔ اس کی عدت بھی یہی ہے جو ابھی بیان ہوئی، اگر اسی دن پیٹ رہ گیا تو بچہ ہونے تک انتظار کرے اور عدت بیٹھے، اور یہ بچہ حرامی نہیں، اس کا نسب ٹھیک ہے، جس نے دھوکے سے صحبت کی ہے اسی کا لڑکا ہے، فرسٹ کلاس کوکھ اور گود لینے کا۔ سنو، اجارے فاسد، پڑھنے کے لیے کوئی کتاب کرائے پر لے تو یہ درست نہیں بلکہ یہ باطل ہے۔ گھر سجانے کے لیے جھاڑ فانوس وغیرہ کرائے پر لینا درست نہیں، اگر لایا بھی تو وہ دینے والا کرایہ پانے کا مستحق نہیں۔ فاتحے کا بیان میں نے دیا تھا کہ سنی بہشتی زیور والے نے فاتحہ بیان کیا تھا، لکھتے ہیں فاتحے کا بیان بہشتی زیور حصہ نمبر 6۔ فاتحہ یعنی مردے کو ثواب پہنچانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کی حقیقت شرع میں صرف اتنی ہے کہ کسی نے کوئی نیک کام کیا، اس پر جو کچھ ثواب اس کو ملا اس نے اپنی طرف سے وہ ثواب کسی دوسرے کو دے دیا کہ یا اللہ میرا یہ ثواب فلاں کو دے دے اور پہنچا دے۔ مثلا کسی نے اللہ کی راہ میں کچھ کھانا یا مٹھائی یا روپیہ پیسہ کپڑا وغیرہ دیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی جو کچھ اس کا ثواب مجھے ملا ہے وہ فلاں کو پہنچا دے، یا ایک آدھ پارہ قرآن کریم پڑھا، آدھ سورت پڑھی اور اس کا ثواب بخش دیا، وہ نیک کام آج ہی کیا ہو یا اس سے پہلے عمر بھر میں کیا ہو، یہ دونوں ثواب پہنچ جاتا ہے، اور یہ عذروی شرع ثابت۔ کہاں ثابت؟ یہ کس نے بتایا؟ اللہ نے، رسول نے، کس نے بتایا؟ یہ ان کے اپنے گھر کی۔ مرید بننے کے کئی فائدے ہیں، بہرحال وہ سب چھوڑیں، آپ مرید بننے کے کہاں جائیں گے آپ؟ اور ایک واقعہ، بڑے واقعات ہیں، بہرحال سنو، چھوڑو وہ آمنہ رملیہ کا ایک واقعہ میں بتاؤں۔ حضرت نے بڑے قصے لکھے ہیں جیسے فضائل اعمال میں ہیں کہ ایک بزرگ ہیں بشر بن حارث، وہ ان کی زیارت کو آتے، ایک دفعہ حضرت بشر بیمار ہو گئے، یہ ان کو پوچھنے گئیں، آمنہ رملیہ پوچھنے گئیں، احمد بن حنبل جو بہت بڑے امام ہیں وہ بھی پوچھنے آ گئے حال چال، معلوم ہوا کہ یہ آمنہ ہے، رملہ سے آئی ہیں۔ امام احمد نے بشر سے کہا کہ ان سے ہمارے لیے دعا کرواؤ۔ بشر نے دعا کے لیے کہا، انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ بشر اور احمد دونوں کو دوزخ سے پناہ چاہتے ہیں، ان دونوں کو پناہ دے۔ امام احمد کہتے ہیں کہ رات کو ایک پرچہ اوپر سے آ کے گرا، اوپر سے آسمان سے پرچہ گرا، اس میں بسم اللہ کے بعد لکھا ہوا تھا ہم نے منظور کیا اور ہمارے یہاں اور بھی نعمتیں۔ اوپر سے آج بھی جنتوں کے پرچے آ رہے ہیں، یعنی احمد بن حنبل کو جنت اس کی دعا سے ملی، وہ بھی پرچہ آیا آسمان سے، نبیوں پہ وہی آتی ہے، یہاں پرچے آسمان سے گرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس طرح کے بڑے واقعات ہیں، میں وہاں اس میں نہیں جانا چاہتا۔ کہتے ہیں بچہ ہونے کا درد، یہ آیت کریمہ ایک پرچے پر لکھ کر پاک کپڑے میں لپیٹ کر عورت کے بائیں رات میں قرآن کی آیت باندھ دو، ہاں انشاءاللہ تعالی بچہ آسانی سے پیدا ہوگا۔ اور وہ آیت کیا ہے؟ اذا السماء انشقت وأذن لربها وحقت، اور پوری آیت کریمہ ہے۔ یہ بچہ پیدا کرانے کے لیے یہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئی تھی۔ بولو، سنو، نجاست کہتے ہیں نجاست کے اوپر جو گرد و غبار ہوتی ہے وہ بھی پاک ہے۔ نجاست کے اوپر پیخانہ وخانہ اس کے اوپر غبار وبار پڑے ہیں تو پیخانہ تو ناپاک ہے، لیکن وہ غبار کیا ہے؟ اب وہ پاک ہونے سے کوئی کیا کرے گا غبار؟ یہ بتاؤ۔ سنو، ناپاک تیل یا چربی کا صابن بنا لیا جائے تو وہ پاک ہے، وہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ اور بہرحال میں مختصر آپ کو بتانا چلا ہوں، اعوذ باللہ اعوذ باللہ۔ سنو، یہ کس کا بیان ہے بھیا؟ جن صورتوں میں غسل فرض نہیں ہوتا، جن صورتوں میں غسل فرض نہیں ہوتا، کہتے ہیں اگر کوئی مرد کسی کمسن عورت کے ساتھ جمع کرے تو غسل فرض نہیں ہوگا، بشرطے کی منی نہ گرے اور وہ عورت اس قدر کمسن ہو کہ اس کے ساتھ جمع کرنے میں خاص، اس سے اعوذ باللہ استغفر اللہ، میں نہیں پڑھ سکتا، بس اتنا سمجھ لیں، یہ کہتے ہیں غسل فرض نہیں ہوتا اس کا۔ اگر کوئی مرد اپنے خاص حصے میں کپڑا لپیٹ کر جمع کرے تو غسل فرض نہیں ہوگا، اعوذ باللہ۔ کہتے ہیں اگر کوئی مرد اپنے خاص حصے کا جز مقدار سر حفشہ سے کم داخل کرے تب بھی غسل فرض نہیں ہوگا، اعوذ باللہ۔ یہ سب مسائل ہیں، گندے عریاں مسائل ہیں جن کا اگر کوئی مرد اپنا خاص حصہ کسی عورت یا مرد کی ناف میں داخل کرے اور منی نہ نکلے تو اس پر غسل فرض نہیں ہوگا، اس پر غسل فرض۔ یہ مسائل کون سا مرد کس مرد کے ساتھ کیا کرے گا؟ استغفر اللہ۔ حضرات معذرت کے ساتھ، پک اپ ہے سفید کلر کی، مرکز السلمی تبرید اس پر لکھا ہوا ہے، وہ سامنے کھڑی ہے، رانگ پارکنگ ہے، گیٹ کے سامنے ہے، براہ کرم اس کو جا کے موو کر لیجئے۔ سنو، جب فرض نماز کی اگر اذان اور اقامت کے سنن اور مستحبات
اگر جاہل آدمی اذان دے تو اس کو مؤذنوں کے برابر ثواب نہیں ملے گا. او سن لو بیچارے، اکثر بیچارے جاہل ہی اذان دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں مسجد کے اندر اذان دینا مکروہ تنزیہی ہے. نماز کی شرطوں کا بیان. نماز پڑھنے والے کے جسم پر کوئی کتا بیٹھ جائے اور اس کے منہ سے لعاب نہیں نکلتا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں، نماز جائز. پھر پرویز مشرف اگر کتا لے کر بیٹھتا ہے تو کیوں چلاتے ہو تم لوگ مولویوں؟ وہ تو نماز نہیں پڑھتا کتا لے کے. پاکستان میں کہتے ہیں ایک دفعہ پرویز مشرف کتوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو سارے مولوی کتا لے کے آیا قادیانی ہے. ارے وہ نماز، یا تو نماز میں لینا جائز ہے، وہ تو بیچارہ ٹی وی کے اوپر ظاہر ہوا تھا کتا لے کر، اس کے اوپر واویلا یہ مولوی جو ہے کرتے ہیں. سنو آگے سنو. بہرحال یہ نماز وغیرہ کی بیان میں چھوڑ کر کے ذرا آگے بڑھتا ہوں، اور اس سلسلے میں مختصر کرتے ہوئے جنازے کے متفرق مسائل. میت کے کفن پر بغیر روشنائی کے ویسے ہی انگلی کی حرکت سے کوئی دعا مثل عہد نامہ وغیرہ کے لکھنا یا اس کے سینے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پیشانی پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھنا یہ جائز ہے. یہ کیا ہے؟ مگر کسی صحیح حدیث سے اس کا ثبوت نہیں. تو بیٹا تم نے لکھا کیوں؟ تم نے کیوں بنایا؟ سنو خیر، یہ پھر آگے میں بڑھتا ہوں بالوں کے اور اس کا بیان. اور اس کے بعد حکیم صاحب نے اس میں جو پڑیے بتائے ہیں وہ ذوف باہ کے اور شہوانیت کے، خواہشات کے اور عورتوں کے اور وہ گندے مسائل جو طاقت و قوت کے تعلق سے، میں ان مسائل کو بند کرتے ہوئے، کیونکہ مجھے شرم آ رہی ہے، کیونکہ ہماری اس مجلس میں ہماری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، میں ان کو نہیں بتا سکتا. وہ آخر میں وہ پڑیے بتائے گئے ہیں کہ کیسے کیسے کیا ہو، کیسے کیسے کیا ہو. اعوذ باللہ، جس کی کوئی ضرورت نہیں، جس کو پڑھ کے حیا اور شرم آتی ہے، وہ میں کلوز کر رہا ہوں اس باپ کو اور آپ حضرات سے. اخیر میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں، یہ بہشتی زیور نہیں، بلکہ بہشتی زیور وہ ہے جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، اور وہ رب کا قرآن ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو وہ پڑھاؤ اور پڑھو، اور ایسی کتابیں چوراہے پہ رکھ کر کے انگار لگانے کے قابل ہے جس کے اندر ایسی کھٹیا اور بھی باتیں ہیں. میں نے بتایا عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے، میں اس کو کلوز کر رہا ہوں. اللہ سے دعا کرتے ہوئے، وقت بہت زیادہ ہو گیا اور اس کی معذرت چاہتے ہوئے، اس کے اوپر تو بڑی موٹی کتابیں لکھی گئی ہیں، لکھی جا سکتی ہیں، لیکن اس مختصر سے وقت میں یہ تفصیلی گفتگو ہم آپ کو بتا کر کے رخصت ہونا چاہ رہے ہیں، اس نیت اور اس ارادے اور اس عزم کے ساتھ کہ لوگوں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ یہ دونوں بہشتی زیور ہیں، ان کو اپناؤ اور اپنی بچیوں کو دو. یہ کتابیں کلوز کرو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر اب چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.